دنیا کے عارضی اندھیروں سے ڈرنے والے ہیں انسان، کیوں قبر کے اندھیروں سے بے خبر ہو، کیوں دل کے اندھیروں سے بے خبر ہو، کیوں اس دنیا کی روشنیوں میں رہ کر جو کہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہیں قبر کی روشنی کی فکر نہیں کر رہے۔ اسی روشنیوں سے فائدہ اٹھا کر ہی تو قبر کی روشنیوں کا بندوبست کرنا تھا، اس دنیا میں رہ کر ہی تو اپنے دل کو روشن کرنا تھا۔ وہی روشن دل ہی تو مطلوب تھا قبر کی حقیقی روشنی کے لیے، وہی روشن دل ہی تو مطلوب تھا پل صراط کے اندھیروں سے گزرنے کے لیے۔ وہاں روشنی ہمارے دل کی روشنی سے ہی ملے گی، اور وہ روشنی ہوگی ہمارے اعمال سے۔ کیوں تم اپنے اعمال سے بے خبر ہو گئے اور دن رات دنیا کی حقیر روشنیوں میں ڈوب کر ہمیشہ کے اندھیروں کو بھول گئے ہو؟ دنیا کے اندھیروں کے بعد تو روشنی ضرور آتی ہے، مگر آخرت کے اندھیروں کے بعد روشنی اتنی آسانی سے نہیں آئے گی۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، دنیا کی حقیر روشنیوں سے گم ہونے کی بجائے آخرت کی روشنیوں کی فکر کرو، جہاں کوئی خوف کوئی غم نہ ہوگا، روشنی کے جانے کا بھی کوئی خوف نہ ہوگا۔ اب دیکھیں مٹی کا بستر، جو نہ قالین سے بنا ہے نہ ریشم سے، نہ وہ نرم ہے نہ آرام دہ، نہ اس پر کوئی روشنی ہے نہ خوشبو، لیکن وہی ہمارا آخری بستر ہے۔ جی ہاں، مٹی کا بستر یعنی قبر کا بستر۔ یہ بستر دنیا کے ہر انسان کا مقدر ہے، کوئی بادشاہ ہو، فقیر ہو، کوئی امیر ہو یا غریب، ہر ایک کو بالآخر اسی مٹی کے بستر پر سونا ہے۔ اسی بستر پر جہاں نہ ماں کا سہارا ہوگا، نہ دوستوں کی باتیں ہوگی، نہ دنیا کی آسائشیں ہوں گی، صرف اعمال ہوں گے، تنہائی ہوگی اور سوالات ہوں گے اور ہم ہوں گے۔ اب دیکھیے، جب مرتا انسان تو کہاں ڈالتے ہیں ہم اسے؟ کیا عزت رہ جاتی ہے؟ جس جھوٹی عزت کے لیے ہم دن رات بھاگ رہے ہوتے ہیں، اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کر کے چند لمحوں میں مٹی کے ڈھیر تلے چلی جاتی ہے۔ جس مٹی کو ہم زندگی میں حقارت سے دیکھتے ہیں، اسے پاؤں تلے رونتے ہیں، جس کو برداشت کرنا زندگی میں ہمارے لیے مشکل ہوا ہوتا ہے، اگر وہ لگ جائے تو اس کو کیسے حقارت سے جھاڑتے ہیں۔ افسوس وہی ہم سب کا ٹھکانہ ہے۔ کیوں ہم اس حقیقت کو بھولے ہوئے ہیں؟ کیوں اپنی زندگی کی حقیقت اور موت کو نہیں پہچان پا رہے؟ اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں جانے والے ہیں۔ پھر کیوں دل اپنے پتھروں سے بھی زیادہ ہم لوگوں نے سخت کیے ہوئے ہیں، جن پر ہدایت کی بارش کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا؟ کیوں اتنے سنگ دل لیے دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ؟ پتھر بھی جھک جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر سے۔ کیوں ہمارے دل نہیں جھکتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے آگے نہیں پھٹتے؟ اتنے سخت پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے دب جاتے ہیں، اور لیکن ہمارے دل کیسی خواہشات کو لے کے چل رہے ہیں، جو دن رات اپنی اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور انہی خواہشات کو ہم نے اپنا الہ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہم لوگ اس دنیا کے لیے نہیں بنے، ہم لوگ اس دنیا کے لیے بنے ہیں جو بالکل ہمیشگی کے لیے، جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے، اور ہر نفس نے وہیں پہ جانا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ ال عمران میں آتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ایک اور جگہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور ہم تمہیں اسی میں واپس لے جائیں گے دوسری دفعہ۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے یہ، آیت نمبر 55 میں۔ اور یاد ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو وہ روتے اور فرماتے، اے میرے صحابہ، قبر کو اکثر یاد کیا کرو، کیونکہ یہ آخرت کا پہلا کا منظر ہے۔ اور اگر یہ دیکھیں قبر کی زندگی ہماری بہتر ہوگی تو آگے بھی بہتر ہو جائے گی، لیکن اگر قبر کی زندگی نہ بہتر ہوئی تو آخرت کیسے بہتر ہوگی؟ آج جس بستر پر ہم سوتے ہیں وہ عارضی ہیں، لیکن مٹی کا بستر مستقل ہے، یہاں قیامت تک لمبے عرصے تک رہنا پڑے گا۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو جنت کے باغوں میں سے ہوگا ایک باغ ہماری قبر، اگر اعمال برے ہوں گے تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ اب لاکھوں کے دیکھیں ہم بستر خریدتے ہیں، مگر آخرت کے بستر کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج دوسروں کی میت دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے افسوس کر لیتے ہیں، مگر اپنی میت کا نہیں سوچتے کہ جس چارپائی پہ وہ انسان جا رہا ہے کل کو اسی چارپائی پہ میں نے بھی ہونا ہے۔ یاد رکھے، قبر کے بستر پہ نہ موبائل ہوگا، نہ فیس بک، نہ ٹک ٹاک، نہ لوگوں سے رابطہ، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے، یا نماز ہوگی، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہم نے محبت کی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ سے رابطے کیے ہوں گے، قرآن ہوگا، اور وہی سفارش کریں گے ہماری قبر میں۔ کوئی دوست سفارش نہیں کریں گے، کوئی پیرنٹس آ کے سفارش نہیں کریں گے۔ اگر ان کے ساتھ وفاداری کی ہے ہم نے، قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، اس دنیا میں رہ کے اپنا وقت ان چیزوں کو دیا ہے، تو یقین کرے قبر میں یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے، ہمارے ارد گرد یہ چیزیں آ جائیں گی۔
اور قبر میں کیا ہوگا؟ نہ قبر کے بستر پر نہ پنکھا ہوگا، نہ روشنی ہوگی، نہ تکیہ، مٹی کا بستر، تنہائی کا خوفناک یہ بستر ہے جہاں فرشتے آئیں گے سوال و جواب کے لیے۔ آج بھی وقت ہے، ابھی بھی سانس چل رہی ہے، قلم ابھی بھی چل رہا ہے، نامہ اعمال ابھی بھی بند نہیں ہوئے ہمارے۔ اپنے اس بستر کی ہم سب مل کر تیاری کریں اور اس تنگ گڑھے کو ایسے اعمال کر کے وسیع اور خوشبودار کریں